لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بظاہر آپ لوگوں کو اہتمام کر کے سجاوٹ کر کے دعوت دے کر کالز کر کے واٹس ایپ کے ذریعے میسیجز کے ذریعے رابطے کے ذریعے اعلانات کے ذریعے بلایا گیا ہوگا، لیکن در حقیقت یہی ہے جو میں نے آپ کو بذریعہ شعر عرض کیا کہ محبوب کے محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سماعت کیا ہوتا ہے؟ کانوں سے سننا۔ ہم یہاں سے پڑھیں، مشرق میں کوئی، مغرب میں کوئی، شمال میں کوئی، جنوب میں کوئی، اندر سے کوئی، باہر سے کوئی، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، الغرض دنیا کے کسی بھی خطے سے ہم شوق و محبت کے ساتھ درود پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ وہ فرشتہ جو ہم نے درود پاک پڑھا ہوتا نا، وہ پڑھنے والے کا نام بھی اور اس کے باپ کا نام بھی سرکار کی بارگاہ میں بتاتا ہے۔ اب غور کریں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت کیسی ہے۔ میں چاہوں گا آخر میں کچھ بڑے عاشقان رسول مجھے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر یہ آگے آ کر فرنٹ والی جگہ کور کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ ابھی ہوا بھی چل پڑی ہے اور آپ کے مزے کو بھی مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ۔ کہ مانگنے والی رات ہے، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سے لے لو۔ جو پیچھے کھڑے ہوئے نا یا جو پیچھے بیٹھے ہوئے، اگر وہ آگے ادھر فرنٹ پہ آ جائے تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ جو جتنا قریب آ کر بیٹھے گا محفل میں اس پر اتنی زیادہ رحمتیں گریں گی۔ یہ آگے کچھ جگہ ہے میرے بائیں ہاتھ پر، تو جو پیچھے ہیں بالکل اینڈ پہ جو کھڑے ہوئے ہمارے دوست احباب کو جاننے والے نوجوان، اگر وہ آگے آ جائیں تو محفل میں ان کا بھی لطف دبالا ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ آپ توجہ سے سنیں گے تو فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی حاصل ہوگا، اور آج کی رات کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک کے حوالے سے دلائل النبوہ کے اندر ایک روایت موجود ہے، آئیے توجہ سے سنیے، مگر اس سے پہلے اچھی نیت کر لیں کہ جو آپ سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ وہ آخر میں جو بھائی بیٹھے ان کو میری آواز بالکل صحیح آ رہی ہے؟ وہ جو آخر میں آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، آپ میری طرف دیکھیں، یہ بلیک سوٹ والے غالباً بالکل آپ کو آواز آ رہی ہے بالکل صحیح؟ جو بالکل ہاں بالکل صحیح آ رہی ہے آواز، ٹھیک ہوگا۔ یہ نہ میں یہاں بولتا رہوں پتہ چلے آخر والے جناب پہلے ہی بریلی اور بریلی سے مدینے پہنچے ہوئے ہوں۔ اب ادھر ہی رہنا، انشاءاللہ مدینے بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور مدینے جا کے آقا کو حال دل سنائیں گے انشاءاللہ، رو رو کے حال دل سنائیں گے، سنہری جالیاں، سبز گنبد اور جناب مسجد نبی کا صحن۔ مجھے یہاں بڑا ایک زبردست واقعہ یاد آ رہا ہے مدینے کا۔ آج کی رات جو مانگیں گے ہمیں ملے گا، جو مانگیں گے ہمیں ملے گا، لیکن مانگنا ادھر سے ہے، ادھر سے۔ ہمارے ہاں جو یہاں سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ توجہ ان کی پھر آگے پیچھے ہوتی ہے، یا انگوٹھی ہلا رہے ہوتے ہیں، یا انگلیاں آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا منہ پہ ایسے ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آمین کہہ کے ہو گیا۔ کدھر گیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ غافل دل کی دعا جب بھی مانگے تو شرمساری کے ساتھ کہ میں گناہگار، اپنے رب کا بندہ۔ مدینے کس کس نے جانا ہے؟ سبھی نے جانا نا مدینے؟ مدینے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کرے ہم سب اپنے ماں باپ کے ساتھ مدینے جائیں، اپنے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مدینے جائیں۔ میں بیان شروع کرنے سے قبل آپ کو غلام رسول جو لاہور کا عاشق رسول، ٹوٹی جوتی پھٹے پرانے کپڑے، لاہور میں رہنے والا، سبزی بیچنے والا، اس کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ یہاں جب بیٹھیں تو اپنے آنے کے مقصد کو نہ بھولیں۔ ہمارے یہاں یقین مانیں، لوگ محفل میں جا رہے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی پوچھے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، وہ جو ادھر بریانی ملے گی، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے بلایا تھا تو وہ آیا تھا، اس نے بلایا تو مجھے جانا تو پڑے گا نا۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ شریکے دا منہ ماردا ہے، تسی کیوں جا رہے ہو؟ برادری دی وجہ تو تسی کیوں جا رہے ہو؟ ایسا مسئلہ ہے۔ یعنی یہ سوچ کے نہیں جا رہے ہوتے کہ یار جن کی محفل میں جا رہے ہیں، جنہوں نے بلایا ہے، آج وہ ایسا بھریں گے کہ کبھی کسی تیسرے کے پاس نہیں جائیں گے۔
اس نیت سے جائے نا کہ میں کچھ لینے جا رہا ہوں، کچھ حاصل کرنے جا رہا ہوں، کچھ پانے جا رہا ہوں، کچھ دیکھنے جا رہا ہوں۔ پنجابی شاعر نے ہمیں کتنا زبردست نظریہ دے دیا کہ دل یاد لئی بنایا، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ تیری جب کے دید ہوگی جب یہ میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ ہماری عید تو اس دن ہوگی نا جس دن ہماری آنکھیں بند ہونے لگیں گی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرما کر کلمہ پڑھا کر میدان حشر سے اٹھا کر پل صراط کو پار لگا کر جنت الفردوس میں اپنے ساتھ لے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے لیے تو عید کا دن وہ ہے۔ غلام رسول ٹوٹی جوتی، پھٹے پرانے کپڑے، لاہور کا رہنے والا، عاشق رسول، سبزی بیچنے والا، سارا دن سبزی بیچ رہا ہے اور روئے جا رہا روئے جا رہا روئے جا رہا۔ کسی نے پوچھا اس سے کہ بھائی میں 3-4 دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں، جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں تو آپ رو رہے ہوتے ہیں، کیا وجہ رونے کی؟ غلام رسول سے پوچھا گیا تو پوچھا کہ آپ کوئی بچہ بیمار ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بیوی بیمار ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی تنگ دستی، کوئی قرضے داری، کوئی ایسا معاملہ؟ کہا کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ صاحب جو پاس سے گزرے تھے وہ کہنے لگے کہ میں صبح بھی گزرتا ہوں آپ رو رہے ہوتے ہیں، شام بھی گزرتا ہوں آپ رو رہے ہوتے ہیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ غلام رسول کہنے لگا مجھے مدینے کا غم رلاتا ہے، مجھے کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تندرستی، کوئی مصیبت، کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کوئی رکاوٹ، کوئی دراڑ، کوئی آگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس مجھے مدینے کا غم رلاتا ہے۔ یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور بھی کچھ نہ اس کے سوا چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے اس کے سوا۔ غلام رسول رونے لگا، اس کے سامنے رونے لگا تو کہا ٹھیک ہے سامان پکڑو، کپڑے بیگ میں رکھو، جاؤ مدینے۔ کس نے روکا تمہیں مدینے جانے سے؟ غلام رسول کہنے لگا یہی تو مسئلہ ہے، اگر میرے پاس ہوتا مال تو میں چلا جاتا مدینے۔ کہا بس مال نہ ہونے کی وجہ سے اتنی آہوزاری، مال نہ ہونے کی وجہ سے اتنے آنسو؟ کہا یہ پکڑو پیسے، تم مدینے جانے کی تیاری کرو، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی واللہ قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ وہ صاحب، وہ بھائی، وہ آدمی، وہ مسلمان کہنے لگا بس پیسوں کی وجہ سے مدینے نہیں جا رہی ہے، پکڑو پیسے چلو مدینے۔ مزے کی بات، غلام رسول مدینے گیا تو رمضان کے مہینے میں گیا، رمضان کے مہینے میں مدینے چلا گیا۔ ایک سحریہ بندہ کسی دوست کے ساتھ کسی اچھے ہوٹل پہ کر لے، ہوٹل کے باہر لکھا ہوتا ہے گھر کے باہر گھر جیسا ذائقہ، مگر پھر بھی گھر جیسا ذائقہ نہیں ملتا۔ ایک سحری وہ ہوتی ہے جو بچوں کی امی بنا کر دیں، اور ایک سحری وہ ہوتی ہے جو ماں اپنے ہاتھ سے اپنے پتر کو بنا کر بھی دے، منہ میں نوالا بھی ڈال دے۔ ایک سحری وہ ہوتی ہے، اور ایک سحری وہ ہوتی ہے جو مسجد نبوی کے صحن سامنے سبز گنبد بھی ہو اور وہاں پہ دہی بھی ہو، لسی بھی ہو، دودھ بھی ہو، مگر انسان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، مدینے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس سحری کا اپنا ہی مزہ ہے نا۔ غلام رسول رمضان کے مہینے میں مدینے چلا گیا۔ اب مدینے گیا تو جناب وہاں پہ سحری بھی کر رہا ہے، افطاری بھی کر رہا ہے، لوگوں کو بھی کروا رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تہجد بھی، اشراق چاشت بھی، نوافل بھی، صلاۃ التوبہ بھی، تلاوت بھی، درود پاک بھی، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے آہوزاری بھی۔ 30 دن گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ آخری دن آیا، اب اس عاشق رسول سے پوچھیں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ آخری دن آیا، غلام رسول روزہ حضور کے سامنے آیا اور پھر آنسو بہانا شروع کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا یہ غلام پہلے ہی بڑی مشکل سے آیا تھا، آج اتنی جلدی وقت گزر گیا، واپس جانا نہیں چاہتا، آقا کرم فرمائیے، جلوہ دکھائیے۔ آقا میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا، میں وہاں رہ کر تڑپتا تھا، آپ کی یاد میں بے قرار رہتا تھا، میں شب و روز آپ کے دیدار کے لیے تڑپتا تھا، آقا میں دن رات کیسے گزاروں گا، بڑی جلدی وقت ختم ہو گیا۔ 30 دن، کیا تہجد کے مزے، کیا تراویح کے مزے، کیا صلاۃ و سلام کے مزے، کیا جمعے کے مزے، کیا فجر کے مزے، 30 دن گزار دیے غلام رسول نے، گزر گئے۔ پھر رونا شروع کر دیا، سارا دن روتا رہا روتا رہا روتا رہا روتا رہا۔ پھر کوئی پاس سے گزرنے والا اسے نوٹ کر رہا تھا، یہ کون دیوانہ، یہ کون منچلا، یہ کون مستانہ ہے، یہ کیسا عاشق رسول ہے۔ دوپہر بھی گزرا رو رہا ہے، شام بھی گزرا رو رہا ہے، رات ہو گئی رو رہا ہے۔ اس نے دیکھا، پوچھو تو صحیح، کوئی سامان تو نہیں چوری ہو گیا، کوئی بچہ تو نہیں گم گیا، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی ٹکٹ تو نہیں آگے پیچھے ہو گئی، پیسے تو نہیں ختم ہو گئے، کیوں رو رہا ہے یہ؟
کسی گزرنے والے نے، کسی ان نون پرسن نے، جانتا نہیں تھا، اس نے پوچھا بھائی کون ہو؟ کہا میں غلام رسول۔ کدھر سے آئے ہو؟ کہا لاہور سے آیا ہوں۔ تو کہا پھر؟ تو کہا میں نے واپس جانا ہے۔ تو کہا چلے جاؤ۔ کہا واپس کیسے جاؤں، ان کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، ان کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا، ان کو چھوڑ کے جاؤں گا کہاں؟ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ کہا ان کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ کہا اگلے سال پھر آ جانا، چند لمحوں چند مہینوں بعد پھر آ جانا۔ کہا پہلے بڑی مشکل سے آیا تھا، اب کیسے دوبارہ آؤں گا؟ کہا پہلے کیسے آئے تھے؟ کہا پہلے بھی روتا تھا، رونے سے کام ہو گیا۔ کہا آج بھی رو رہا ہوں۔ تو کہا یہ پکڑو دوبارہ پھر کام ہو گیا۔ اس نے بھی پیسے دے دیے، کہا اگلے سال پھر آ جانا۔ غلام رسول چلا گیا، اگلے سال پھر آیا، اور مزے کی بات اگلے سال بھی رمضان کے مہینے میں آیا، اگلے سال بھی رمضان کے مہینے میں آیا۔ کہاں کا منصب، تصور ہے؟ یہی بیٹھے ہوئے کہ مدینے پہنچ گئے؟ ابھی بیٹھے بیٹھے ادھر ہی رہیے گا، اکٹھے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلے سال بھی غلام رسول رمضان کے مہینے میں مدینے میں چلا گیا، مدینے پہنچا، پھر 30 دن گزارے، آخری دن آیا، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام رسول کھڑا ہو گیا، پھر رونا شروع کر دیا، آنسو بہانا شروع کر دیے، اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا، ساری رات ہو گئی روتے 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 روتے۔ جب تھک گیا لیٹ گیا، پھر کوئی دیکھ رہا تھا، پھر کوئی نوٹ کر رہا تھا، پھر کوئی غور کر رہا تھا۔ جب اس نے آ کے اس کو ہلایا، او بھائی اٹھ، لگتا تو نے واپس جانا ہے، لگتا تو کہیں سے آیا ہوا ہے، کوئی دیوانہ ہے، کوئی مسافر ہے، اٹھ جا، واپس جانا ہے تو نے۔ اس نے غلام رسول کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر غلام رسول کو میرے آقا نے پکا ہی مدینے روک لیا۔ غلام رسول کی روح نکل گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلام رسول کو پکا ہی روک لیا۔ اللہ کرے آنے والے رمضان ہم بھی مدینے چلے جائیں۔ دنیا میں بڑے دکھ ہیں، ادھر بڑے رولے ہیں، ادھر دنیا والے تو ہمیں جناب ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ہمیں جناب اپنی ہاتھوں میں ڈورے لے کے ہمیں نچا رہے ہیں، اور ہم ان کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سوچ دا کیڑا اندروں اندر پورا بندہ ٹک جاندہ، دنیا راضی کدے نہیں ہوتی، بندہ مک جاندہ ہے۔ یہ دنیا راضی ہوتی ہے؟ آپ اس محفل میں ہے، کچھ لے کر جائیں، یہ جھولی خالی ہے، اس کو بھر کر لے کے جائیں۔ خالی جائیں گے تو محلے والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ محلے والے پوچھیں گے نا رات کدھر گیا تھا؟ کہنا میں تو ککھا کوڑا بن کے گیا تھا، مگر حضور نے اپنے در کا پکا نوکر بنا لیا۔ محلے والے پوچھیں گے ساری رات کدھر گزاری؟ کہنا حضور کے جلوے کے لیے ترستا تھا، جاگتی آنکھوں سے حضور نے اپنا دیدار کروا دیا۔ اب بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی میٹھا مدینہ دکھا دے۔ آئے میرے ساتھ دعا کیجئے، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان تو کڑی کا، بے شک بنا لو آقا، مہمان تو کڑی کا۔ اللہ پاک ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھا دے۔ اللہ کرے محفل ختم ہو، ہم گھر جائیں اور صبح ہی ہمیں ہمارا کوئی دوست کہہ دے کہ یار میں اکیلا مدینے جا رہا تھا، مجھے رات کو خیال آیا کہ تمہیں ساتھ لیتا چلوں، ہے ٹائم؟ تو آپ کہیں میں تو پہلے ہی رات کو دعا کر چکا تھا، صبح ہی آقا کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ یقین مانے وہاں جانے کے لیے پیسہ مال دولت نہیں، آقا جب چاہیں جس پہ کرم فرمائے بلا لے مدینے۔ دلال نبوہ کے اندر، قول البدیع کے اندر روایت موجود ہے، توجہ سے سنیے گا۔ ہماری امی جان ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ زاہدہ ساجدہ مفتیہ متقیہ مجتہدہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ابو بکر صدیق کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی میں تہجد کے وقت کچھ سی رہی تھی، توجہ رکھیے گا، تہجد کے وقت کچھ سی رہی تھی، میری سوئی گمی گری اور مجھے پتہ نہ چلا، سوئی گم گئی۔ آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے، مختلف روایتوں کا خلاصہ ہے، آپ فرماتی ہیں جیسے ہی جانے جانا سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے، آپ کا کمرے میں آنا تھا کہ فرش سے لے کر کمرے کی چھت تک نور ہی نور ہو گیا کمرے میں، اتنا نورانیت والا چہرہ، اتنا روشن چہرہ۔
آج یہ جو لائٹیں لگی ہوئی نا، یہ لائٹیں لگی ہوں تو ہمارے پاس کسی کے پاس سوئی ہے اور ہم پھینکیں تو ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا، ہو سکتا ملے بھی نہ، ہو سکتا نہ ملے، اور ہو سکتا مل جائے 15 20 25 30 منٹ کے بعد۔ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ اما عائشہ فرماتی ہیں پیارے آقا جیسے کمرے میں داخل ہوئے، پیارے آقا کے نور کی برکت سے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر لی۔ فرماتی میں نے وہ سوئی تلاش کر لی، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے، آپ کا چہرہ کتنا نور والا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بدبخت ہے وہ جو قیامت کے دن میرے دیدار سے میری زیارت سے محروم رہے گا۔ اتنا روشن چہرہ کہ جناب پورے کمرے کے اندر سوئی پتہ نہیں کہاں گری کہاں، اور نبی پاک علیہ السلام کے نور کی برکت سے سوئی مل گئی۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن، دا ڈے آف ججمنٹ، انصاف کے دن، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ جو میرے دیدار سے میری زیارت سے محروم رہے گا۔ ہماری امی جان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون محروم رہے گا؟ میرے آقا نے فرمایا بخیل۔ عرض کی جانے جانا بخیل کون؟ فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو وہ پھر بھی مجھ پر درود نہ پڑے۔ ادھر یہاں سے نقیب محفل، خطیب محفل، مفتی صاحب، علامہ صاحب، جناب قاری صاحب، مبلغ صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں سارے مل کے پڑھ لو، اگلے پچھلے پڑھ لو، ادھر لے بھی پڑھ لو، ہاتھ چوک کے پڑھ لو، مگر بعض لوگ آرٹیفیشل بن کے بیٹھے تھے، سانو نہیں کہہ رہے تانو کہہ رہے تسی پڑھ لو۔ اچھا کہا بھی جا رہا ہے سارے مل کے پڑھ لو، زور دی پڑھ لو، مگر بعض لوگ نانا ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہوتے، وہ بیٹھے ہوتے ایسے کر کے سانتے نہیں کہہ رہے، سانتے نہیں کہہ رہے، تانو کہہ رہے تسی پڑھ لو۔ کمال ہو گیا یار۔ فرمایا لوگوں میں کنجوس ترین ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر وہ پھر بھی مجھ پر درود نہ پڑے۔ اب میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے 25 22 23 17 18 15 40 45 50 70 80 سال جتنی عمر ہو گئی ہم نے کتنا درود پڑھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا اور پیارے آقا نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اس نے عرض کی جانے جانا میں نے تو علماء سے سنا ہے کہ آپ اپنے امتی کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو آقا میں آپ کا امتی، آپ نے مجھ سے چہرہ انور پھیر لیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اپنے امتی کو کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ غور کر لیں کہاں ہے ہماری تسبیح؟ تسبیح زبان کی لگام ہے۔ سارا دن 4 سر جڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ دور سے دیکھنے والا کہہ رہا ہے وہ چھٹو جی لوڈو کھیل رہے پہلے، دور سے دیکھنے میں لگتا ہے جیسے بہت سوچو بچار کر رہے ہیں، بہت جناب گہری سوچ پڑے ہوئے ہیں۔ 1 2 3 4 سر جڑے ہوئے ہیں، پاس جا کے دیکھو تو لوڈو کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ نماز پڑھنے چلیے تسی جاؤ میں آنا، درود پاک کا ٹائم نہیں ہے، تلاوت قرآن کا ٹائم نہیں ہے، نہ کرے ایسا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ آ گیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد منانے کا مہینہ آ گیا، جھنڈے لگانے کا مہینہ آ گیا، لائٹنگ کرنے کا مہینہ آ گیا، گھر سجانے کا، بازار سجانے کا، محلہ سجانے کا، دکان سجانے کا اور اپنے ظاہر و باطن کو سجانے کا مہینہ آ گیا۔ یہ تو وہ مہینہ ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے۔ پھر صحیح اگلے جمعے سے صحیح، آئندہ سے صحیح، عید کے بعد ڈیوٹی مل جائے، نوکری مل جائے، شادی ہو جائے۔ کتنے ایسے جو قبروں میں چلے گئے جن کو ٹائم نہیں ملا۔ آپ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہم جانے والوں سے عبرت حاصل نہیں کریں گے تو آنے والوں کے لیے عبرت ضرور بن جائیں گے۔ شروع سے لے کر آخر تک میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، لیکن اپنے دل سے، ہاں دل سے ادھر سے نیت کریں کہ یار روزانہ نبی پاک پر کثرت سے درود پڑھیں گے انشاءاللہ، سستی نہیں کریں گے، نہ سستی ہونے دیں گے۔ اگر سستی ہو بھی نہ، میرا مشورہ ہے آپ چند دوست تیار کر لیں، ان کو بھی درود پاک کا عادی بنا دیں، ان کی عادت بنا دیں۔ جب ان کی عادت ہو جائے گی اور آپ کی طرف سے سستی ہوگی نا تو پھر وہ آپ کو توجہ دلائے گا، ہاں جی کتھے مینوں درود پاک پڑھن تے لا دیتا تے آپ ہن پڑھو تو سری پڑھو، تو دوسروں کی بھی عادت بنا دیں تاکہ جب ہماری سستی ہو تو جس کی ہم نے عادت بنائی ہوگی وہ ہماری عادت پکی کر دے گا۔ لیکن ہم نے تو کسی کی عادت بنائی نہیں، ہماری تو اپنی عادتوں کا بیڑا غرق ہوا پڑا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود پاک ہے۔ اس درود کے متعلق آتا ہے جو بندہ اس کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، اس درود کو پڑھے تو صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے، سب کے لیے سردار بن کر آئے، رحمت بن کر آئے۔ وہ کیسی رحمت ہے؟
وہ کیسے نبی تھے؟ نبیوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، اولیاء کے سردار، مسلمانوں کے سردار، جنوں کے سردار، سب کے لیے رحمت۔ اب یہ میری اور آپ کی مرضی ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا عشق کرتے ہیں، کیسی محبت کرتے ہیں۔ عشق کی ڈیفینیشن نا آپ کو ایک شعر کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا۔ عشق پی اندر، عشق اتار اندر، عشق پی اندر، عشق اتار اندر، تو رہے نہ باقی رہے بس یار اندر۔ ادھر تو دھوکے باز، جھوٹے، فراڈی قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں محلوں میں، چوکوں میں، کی کر رہے ہو؟ بس سجن نظر آئیے تو پھر سب سے ہی خیر ہے لو۔ یہاں تو ایسے عشق ہو رہے ہیں، ہاتھ پہ بلیٹ لگ رہے ہیں جناب، کیا کیا عجیب و غریب قسم کے انداز ہے۔ نہ 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 نہ، عشق جن سے کرنے کا کہا گیا ان سے کیجئے، نہ دنیا میں رسوا ہوں گے، نہ قبر میں رسوا ہوں گے، نہ آخرت میں رسوا ہوں گے۔ عشق ان سے کیجئے نا، دل ان سے لگائیے نا۔ دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصائص الکبریٰ کے اندر روایت موجود ہے، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ احد سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی، ایک چھڑی، ایک نیزہ تحفے میں دیا۔ فرماتے میں میدان جنگ میں اترا، احد کا میدان ہے، میرے ہاتھ میں وہ نیزہ ہے جو مجھے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تحفے میں دیا۔ فرماتے وہ نیزہ میرے ہاتھ میں ہے، میں کافروں سے مقابلہ کر رہا ہوں، اس طرح مسلمان ہے، سامنے کافر ہے۔ حضرت ابو قتادہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کر رہے۔ فرماتے اچانک میرا وہ نیزہ جو مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ فرماتے میں نے ہاتھ سے لڑنا شروع کر دیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور کے سامنے آ گیا، تیر چلنے لگے، نیزے آنے لگے۔ فرماتے میں تیروں کو پکڑ کے سائڈ پہ کرتا رہا، میں نیزوں کو پکڑ کے سائڈ پہ کرتا رہا۔ میں نے اپنے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دی۔ نیزے آتے گئے، تیر لگتے گئے۔ ذرا غور کریں، میں آج آپ کو کہوں یار میں تیر چلاتا ہوں، آپ ذرا پکڑ کر دکھائیں، آپ کہیں گے میرے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تیر چلے، میں چلتے تیر کو پکڑ لوں، چلتے تیر کو آگے نہ جانے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صحابی تھے، صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی کو دیکھ کر ایمان لائے، ایمان کی حالت سے دنیا سے جائے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کے سامنے کھڑا تھا، میں آقا کی طرف آنے والے تیروں کو پکڑ رہا تھا، نیزوں کو پکڑ رہا تھا کہ اچانک ایک نیزہ میری آنکھ پہ لگا۔ ایک روایت کے مطابق میری آنکھ باہر آ گئی، ایک روایت کے مطابق لکھا ہے کہ ابو قتادہ کی آنکھ ان کے گال پر آ گئی، ایک روایت کے مطابق لکھا ہے ابو قتادہ کی آنکھ زمین پر گر پڑی۔ ابو قتادہ نے ایک ہاتھ سے اپنی آنکھ کو پکڑ کے رکھ لیا۔ انڈرسٹوڈ ہے، تکلیف تو ہوئی ہوگی، بے چینی تو ہوئی ہوگی، اذیت تو ہوئی ہوگی، مگر ابو قتادہ برابر لڑتے رہے، رکے نہ، کافروں کی طرف سے آنے والے تیروں کو پکڑتے رہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافر بھاگ گئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے نہ مانگو۔ ابو قتادہ کو پتا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، مگر ابو قتادہ کو یہ بھی پتا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ابو قتادہ کو یہ بھی پتا تھا، اگر آج کوئی کہے کہ ابو قتادہ کو یہ نہیں پتا تھا، پتا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اس نے پیدا کیا، اس نے رزق دیا، وہ پالنہار ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ ابو قتادہ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ سے مانگنا ہے، نبی سے نہیں مانگنا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے سچے سچے عقیدے کے ساتھ اپنی آنکھ کو لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری آنکھ باہر آ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو نبی ہوں، میں تو غیر اللہ ہوں، اللہ سے مانگو۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتا تھا، صحابی آتا ہے تو اسے پتا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ صحابی کو پتا تھا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا تو مجھے شفا مل جائے گی۔
مجھے طاقت مل جائے گی، صحت مل جائے گی، میری بگڑی بن جائے گی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، عرض کرنے لگا جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی حفاظت کرتے ہوئے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، میری آنکھ باہر آ گئی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے دعا کی، یا اللہ تیرے نبی کے صحابی نے تیرے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی آنکھ باہر آ گئی، یا اللہ جس طرح اس نے تیرے نبی کی حفاظت کی تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ابو قتادہ کی آنکھ کو اپنا تھوک مبارک اپنے لعاب دہن سے نبی پاک علیہ السلام نے ابو قتادہ کی آنکھ کو ان کی آنکھ والی جگہ پہ رکھا۔ حضرت نعمان دیگر صحابہ فرماتے ہیں، راوی لکھتے ہیں جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ کی آنکھ کو ان کی جگہ پہ رکھا، ابو قتادہ فرماتے ہیں میری آنکھ دوسری آنکھ کی نسبت تیز بھی ہو گئی، اچھی بھی ہو گئی، سونی بھی ہو گئی، تیز بھی ہو گئی، اچھی بھی ہو گئی، پہلے سے سونی بھی ہو گئی۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ جو نبی سے نہیں مانگتے نا وہ پھر ادھر ادھر سجے کھبے اپنے چہرے کا جغرافیہ بگاڑ کر ادھر ادھر جا ہی رہے ہوتے۔ مجھے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کا واقعہ یاد آ گیا، میں آپ کے ذوق کو بڑھانا چاہوں گا۔ نبی کے غلام حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ لاہوریے آج جاتے ہیں ان کے پاس عجیب و غریب قسم کے انداز میں موبائل پکڑا ہوتا ہے، ٹھک کر کے میں داتا صاحب ہوں، یہ دیکھیے داتا صاحب، یہ دیکھیے مزار پر ہوں، ٹھک کر کے اسٹیٹس، ٹھک کر کے اسٹیٹس۔ مزار پہ جا کے مزار کی بجائے موبائل کی ماں کو چمڑ جاتا۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شخص کھڑا داتا صاحب سے 20 روپے مانگ رہا ہے، یا داتا 20 روپے دے دیں، 20 روپے 20 روپے دے دیں، 20 روپے۔ اس کے پاس ایک آ گیا من شر الوسواس الخناس، خناسی وسوسوں والا آ گیا، کہیں سے پرلے درجے کا بے وقوف، 1.5 ہوشیار، عقل سے زیادہ ہوشیار آ گیا۔ اوے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں داتا صاحب سے 20 روپے مانگ رہا ہوں۔ اوے کتھے دیں گی؟ او تھلے قبر اینی وڈی، اتنے سلیپاں، اینی ساری مٹی، پھر مزار، کتھوں تیری